آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس پناہ میں جھوم جھوم کا درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ نعت شریف کے چند شعر پیش کرا ملاحظہ فرمائیں۔ عطا ہو۔ یا شہیدی شہیدی میں کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ یا شہیدی شہیدی میں کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ یا شہیدی شہیدی میں کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا اور جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ آیتوں سے ملاتا رہا اور جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ یا شہیدی شہیدی میں کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ آیتوں سے ملاتا رہا اور جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ شیخ ملاحظہ فرمائیں۔ کون ہے جو طلبگار جنت نہیں یہ بھی تسلیم ہے باغ جنت حسین۔ کون ہے جو طلبگار جنت نہیں تسلیم ہے باغ جنت حسین۔ حسن جنت کو جادو بھی سمیٹا گیا حسن جنت کو جادو بھی سمیٹا گیا۔ سید انبیاء کی گلی بن گئی۔ حسن جنت کو جادو بھی سمیٹا گیا سید انبیاء کی گلی بن گئی۔ آخر سے ملاحظہ فرمائیں۔ رب کے محبوب کے جو بھی آنسو گرے سب کے سب اب رحمت کے چھینٹے بنے۔ زلف بکھری تو کالی گھٹا چھا گئی زلف بکھری تو کالی گھٹا چھا گئی۔ جب تبسم کیا چاندنی بن گئی۔ یا شہیدی شہیدی میں کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وغلاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة صدق الله مولانا الذي بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. وقت کی پابندی پیش نظر ہے اس لیے شارٹیسٹ پاسبل وے سے چلتا ہوں. شارٹ اینڈ سوئٹ راستہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز قائم کرو قرآن کہتا ہے، نماز قائم کرو خدا کا حکم ہے. کہیں قرآن میں نہیں ہے نماز پڑھو. کیا بات، واہ. یہ صرف سنی ہے جو قائم کرنے کی بات کرتا ہے. ان کی بڑی بڑی جماعت صرف پڑھنے کی بات کرتی ہے. آنے والے ہیں مجمع کرنے والے ہیں صرف پڑھنے کی بات کریں گے. ہم سنی مسلمان قرآن کے آگے جھکے ہوئے. اقیموا الصلاۃ، اقیموا مانے قائم کرو، نماز استھاپت کرو، قائم کرو. اسٹیبلش یور پریئر، نماز کو اسٹیبلش کرو، قائم کرو. اور قائم کرنے کے لیے دو بات ضروری ہے. اگر دو میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو نماز کوئی مائی کا لال قائم ہی نہیں کروائے. دو بات. نمبر 1، مکمل نماز سیکھنے کے بعد ادا کرنا. پڑھے گا نہیں تو اسٹارٹ ہی نہیں ہوگی، قائم کب ہوگی؟ تو پڑھنا ضروری. اور دوسری چیز پڑھی ہوئی نماز کا بچانا ضروری. بے شک بے شک. بچائے گا نہیں تو بچے گی نہیں. جب بچے گی نہیں تو قائم کب ہوگی؟ عبادت کرنا اور ہے، عبادت کر کے اسے بچانا اور ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. سچ ہے. نو ڈاؤٹ.
عبادت برباد ہو سکتی ہے، سجدے برباد ہو سکتے ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں۔ صحیح، عبادت برباد ہو چکی ہے۔ کسی نے پوچھا عشریت کس کی؟ میں نے کہا حضرت آدم کے سامنے جو اکڑا تھا اس کی۔ حضرت آدم کے سامنے جو اکڑا تھا، عبادت برباد ہو گئی۔ کا مطلب ابلیس کو عبادت کرنا آتا تھا، بچانا نہیں آتا تھا۔ اور فرشتوں کو دیکھو، عبادت کرنا بھی جانتے تھے اور آدم کی تعظیم کر کے بچانا بھی جانتے تھے۔ تو سر اللہ کی بارگاہ میں جھکانے سے عبادت ہوتی ہے، اور دل رسول اللہ کے قدموں میں رکھنے سے عبادت بچتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام محمد رضا کانفرنس، غازی و ملت، سبحان اللہ۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا، مسلمانوں میں کوئی فرقہ نہیں ہے جو نماز کا منکر ہو۔ ایک فرقہ لاؤ جو کہے نماز فرض نہیں ہے، مرتد ہو گئے مگر نماز کے منکر نہ ہوئے، نبوت کا دعویٰ کر دیا مگر نماز کے منکر نہ ہوئے، علم غیب رسول کی توہین کر دی مگر نماز کے منکر نہیں۔ اب نماز سے نہیں پہچانا جائے گا، نماز ہر فرقے میں ہے، نماز ہر جماعت میں ہے، اب نماز سے نہیں پہچانا جائے گا کہ پڑھتا ہے، اب تو دیکھا جائے گا کون بچاتا ہے، کون بچاتا ہے۔ ہم بچانے والے کے ساتھ جائیں گے، ہم بچانے والے کے ساتھ جائیں گے۔ جو نماز بچانا جانتا تھا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، جو نماز بچانا جانتا تھا فاروق اعظم کہتے ہیں۔ ہم بچانے والے کے ساتھ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز پڑھنا شریعت نے سکھایا، نماز پڑھنا شریعت نے سکھایا، اور اسے بچانا احمد رضا نے سکھایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی و ملت، بہت خوب، بہت خوب۔ ہم آپ سے صاف شبدوں میں بولے، ہمیں نماز پڑھنا تو عبداللہ ابن ابی کو بھی آتا تھا مگر بچانا مولا علی کو آتا تھا۔ ہمیں نماز پڑھنا تو یزید کو بھی آتا تھا مگر بچانا امام حسین کو آتا تھا۔ بے شک، بے شک۔ نماز پڑھنا تو مامون کو بھی آتا تھا، بچانا امام احمد بن حنبل کو آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز پڑھنا تو اکبر کو بھی معلوم تھا مگر بچانا مجدد الفسانی جانتے تھے۔ ابے نماز پڑھنا تو ہر بدعقیدہ جانتا ہے مگر بچانا اہل سنت و جماعت جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خدا نے کیا کہا ہے؟ اقیمو، قائم کرو، بے شک، بے شک۔ نماز کو قائم کرو۔ اب نماز کو قائم کرو، اب کیسے قائم ہوگی یہ تو میں لاسٹ میں آ کے بتاتا ہوں۔ پہلے یہ بھی تو سوچو کہ کیسی نہ روزہ رکھ لو مہینے بھر میں چھٹی، حج کر لو عمر بھر میں چھٹی، زکات دے دو سال بھر چھٹی، اور نماز قائم کرو۔ یا اللہ روزانہ رکھو، حج روز کرو، زکات روز دو، ایسا کچھ نہیں مگر نماز روزانہ کرو قائم۔ You must establish your 5 times prayer. It is not possible without performing namaz, and not possible without security of namaz. تم نماز قائم کرو، اس کے لیے پڑھنا بھی پڑے گا اور بچانا بھی پڑے گا۔ آئیے میں آپ کی توجہ ایک منٹ کے لیے نماز پڑھا لوں۔ یا اللہ، نماز ایسی ہے کیوں؟
کہ اسے قائم کیا جائے. نماز کیا ہے، کیوں ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا مہتو ہے نماز کا، کتنی اہمیت ہے نماز کی. آئیے میں آپ کے رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بتاؤں. حضور نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ. 3 لفظ ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ. یہ 3-4 لفظ میں رسول نے کیا کہہ دیا؟ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ. میرے نبی نے یہ نہیں کہا قرۃ عینی فی الصوم، روزے میں میری آنکھ کی ٹھنڈک نہیں کہا. قرۃ عینی فی الحج نہیں کہا. قرۃ عینی فی الزکات نہیں کہا. قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں آپ کی ٹھنڈک. یہ چاروں کی چاروں عبادت فرض ہیں، لیکن نماز میں نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک. حالانکہ اگر مقابلہ کیا جائے تو سب سے کٹھن عبادت زکات ہے. ایمانداری سے، ارے میں 50,000 لاکھ 50 لاکھ والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اربوں خربوں روپیہ جن کے پاس ہے، 2.5% جب نکالنا پڑتا ہے میاں، جب کئی کروڑ میں زکات نکلتی ہے تو زکات بعد میں نکلتی ہے، کلیجہ پہلے نکلا. ہم نے محنت سے کمایا، دن رات خون پسینہ بہایا، اب مفت میں پڑوسیوں کو دے دیا. بڑا دل گردہ چاہیے. سیکریفائس ہے، قربانی ہے زکات میں، مال کی قربانی. اور روزہ میں تو یہ حال ہے کہ شریعت نے کہا ایک بھی عادل گواہ مل جائے تو مان لیا جائے گا. عید کے لیے 2 گواہ اور روزہ کے لیے 1 گواہ. اس لیے کہ اس میں بھوکا رہنا ہے، کون جھوٹ بولے. کیا سائیکالوجی ہے. اور عید کے نام سے چھٹی ملنے والی ہے، کئی بولنے والے کھڑے ہو جائیں گے، اور بس چلے تو 28 ہی کو چاند نکال دیں. کتنا کٹھن ہے روزہ رکھنا. زبان پہ پابندی، ذائقے پہ پابندی، بریک فاسٹ پہ پابندی، لنچ پر پابندی، ڈنر پہ پابندی، شام کی چائے پہ پابندی، بیڑی سگریٹ پہ پابندی، پابندی پہ پابندی. کتنا کٹھن ہے، سیکریفائس ہے. اللہ سے جتنا پیار ہوگا رمضان اتنا ہی یار ہوگا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. کتنی بڑی قربانی ہے. لیکن خدا نے یہ نہیں کہا کہ رمضان، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ روزے میں میری آنکھ کی ٹھنڈک. اور حج، اللہ اکبر، مال کی قربانی. 1,00,000 1.5 لاکھ پہنچے 2 لاکھ روپیہ خرچہ کرو، دکان چھوڑو، مکان چھوڑو، کاروبار چھوڑو، رشتے دار چھوڑو، بیوی بچہ چھوڑو، اور اس کے بعد جا کر کے عرب میں کھڑے ہو کے حج جوڑو. پیشاب لگے تو لائن لگاؤ، پیغامہ لگے تو لائن لگاؤ. لائن بے لائن لوگ لائن لگائے ہوئے. معلم کا درشن ہی نہیں ہوتا. مینا میں دڑوایا، عرفات میں دڑوایا، مزدلفہ میں دڑوایا، اتنی محنت کروایا. جس عبادت میں قربانی ہے بے شک، وہ حج ہے، روزہ ہے، زکات ہے. اور جس میں قربانی ہے، رسول نے نہیں کہا میری آنکھ کی ٹھنڈک اس میں. اور نماز ایک رتی قربانی نہیں ہے اس میں. 1 لوٹا پانی، کتنی آسانی، اللہ کی مہربانی، نہ کوئی حیرانی نہ کوئی پریشانی. بے شک. کیا بات. 1 لوٹا پانی. اور اب تو 1 لوٹے کی بھی ضرورت نہیں. ٹوٹی کھولو، وضو کرو، وضو کیا نماز پڑھو، جاؤ گھر. تو جس عبادت میں کوئی پریشانی نہیں، قربانی نہیں، بلیدان نہیں، اس میں نبی کی آنکھ کی ٹھنڈک. اور جس عبادت میں قربانی ہے، بلیدان ہے، سیکریفائس ہے، اس میں نہیں کہا. اور
اس نئے نقطے پر آپ کی توجہ مبذول کراؤں. I would like to invite your full attention. اور وہ یہ ہے کہ نماز، اے بھائی صاحب یہ آپ لوگ بیٹھ جائیے، جس کو راستہ ملے گا نکل جائے گا. ٹریفک پولیس کی ڈیوٹی ادا مت کرو، سفید رنگ کی توہین ہو رہی ہے. سفید کپڑا پہن کے ٹریفک کا کام نہ کرو، راستہ بند ہو جائے گا تو وہ خود ہی سمجھ جائیں گے. حضرات توجہ چاہوں گا، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر لمحہ پڑھی جاتی ہے، ہر وقت نماز پڑھی جاتی ہے، ہر سیکنڈ نماز پڑھی جاتی ہے. کب تک 40 دن سے واپس آیا ہوا ایک بولا اوقات مکروہہ میں بھی، کیا بولا؟ مکروہ وقت میں بھی نماز پڑھو گے؟ میں نے کہا نادان، نماز کو پہچان. تو ہے عبد الرحمان ابن ملجم نہ بن. نام اگر تیرے ماں باپ نے محمد رکھا ہے تو چون ابن عبد الوہاب نہ بن. کیا بات ہے؟ ارے بیٹا، جو وقت مکروہ بمبئی میں ہے وہ ناگپور میں نہیں ہے. جو وقت مکروہ ناگپور میں ہوگا وہ بھوپال میں نہیں ہے. جو وقت مکروہ بھوپال میں ہے وہ دلی میں نہیں ہے. جو وقت مکروہ دلی میں ہے وہ لاہور میں نہیں ہے. میں تیرے کو سمجھاؤں گا. یہ دنیا ہے گول، اب تو کچھ بول. یہ دنیا ہے گول. کہا ہاں. یہ ہے سورج. بولا ہاں. میں کہا سورج نے جب لائٹ مارا تو آدھی دنیا میں روشنی اور ادھر آدھی دنیا میں اندھیرا. کہا ہاں. تو میں نے کہا یہاں والے سوچ رہے ہیں کہ سورج نکلنے والا ہے، نکلنے والا، وہ فجر پڑھ رہے ہیں. ادھر والے اب تو ڈوب گئے، اب تو ڈوب گئے، وہ مغرب پڑھ رہے ہیں. اور جن کے یہاں 2.5 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ عشاء پڑھ رہے ہیں. جو کہہ رہے ہیں زوال سے آگے چلا گیا وہ ظہر پڑھ رہے ہیں. پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے. ایک ہی وقت میں. کیونکہ اب بتاؤ اس وقت بمبئی میں تم ایسا پڑھو گے کہ نہیں؟ اسی وقت امریکہ میں لوگ ظہر پڑھ رہے ہیں. وہاں سورج نکلا ہوا ہے، وہاں دن کی نمازیں ہو رہی ہیں. ڈوب گیا ہے تو رات کی. تو 5 وقت کی نماز ایک ہی وقت میں. اس کو اور اچھے انداز سے سمجھو. یہاں مغرب کئے بجے ہے؟ 6 بج کر 6:20. اللہ کا شکر ہے 4 منٹ کم ہے. 6:20. تو بمبئی میں 6:20 ہے. آپ رمضان میں دیکھتے ہوں گے جو اشتہار چھپتا ہے مدرسوں کا تو وہ لکھتے اگر ادھر جا رہے ہو پورا ایکٹا گھٹاتے جانا، پچھمت کا بڑھاتے جانا. بمبئی میں 6:20 ہے، آگے 6:21 ہے، اور آگے بڑھو گے 6:22 ہے، اور آگے بڑھو 6:23 ہے. انڈیا پار کر گئے 6:25 ہے. افغانستان پہنچے 7 ہے، اور آگے بڑھے تو 8 ہے، اور آگے بڑھے تو 9 ہے. ہر وقت مغرب کا وقت ہے. تو ساری دنیا کو دھیان میں رکھو تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر لمحہ پڑھی جاتی ہے. دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں نماز پڑھی جاتی ہے. ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ، ہر سمے، ہر ٹائم. اب اگر رسول نے روزے کو اپنی آنکھ کی ٹھنڈک کہا ہوتا تو پیغمبر کی آنکھوں کو
साल में 30 ही दिन ये ठंडक मिलती। अगर ज़कात को ठंडक कहा होता तो साल में एक ही बार मिलती। अगर हज को कहा होता तो जिंदगी में एक ही बार मिलती। इधर मेरे नबी ने नमाज में अपनी आंख की ठंडक कहा, उधर चाहने वाले खुदा जो अलीमुल गैब है, मुस्तफा की ठंडक मालूम है। उसने एक ऐसा सूरज का सिस्टम बना दिया कि ये हबीब हर लम्हा तुम्हारी आंख को ठंडक मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर लम्हा तुम्हारी आंखों को ठंडक मिले। एशिया में वक्त खत्म हुआ तो यूरोप में है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, पांचों महाद्वीप में हर वक्त कोई ना कोई नमाज का वक्त होता है। तो नमाज ही एक ऐसी इबादत है। अब इसी तरह सुन लो, अजान ही एक ऐसी आवाज है। बेशक, वाह, अब जो चाहो मुख्तलिफ धर्मों के मानने वालों, तुम घंटा बजाते रहो, लेकिन मुसलमानों के पास जो अजान है वो एक ऐसी आवाज है जो पूरी दुनिया में हर वक्त गूंज रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। हर लम्हा अजान है, हर सेकंड अजान है, हर वक्त अजान है, हर घड़ी अजान है। बंबई में अजान का वक्त खत्म होता है तो नागपुर में रहता है। नमाज ही एक ऐसी इबादत है जो हर लम्हा पढ़ी जाती है, ताकि कोई लम्हा ऐसा न गुजरे कि मेरे महबूब की आंखों को ठंडक न मिले। बेशक, सच, वाह, बहुत नमाज के बारे में, ये नमाज मिली कहाँ? ये नमाज जो तुम पढ़ते हो कहाँ मिली? मेराज की रात है, नबी की जात है, रब से मुलाकात है, तजल्लियों की बरसात है, फरिश्तों की बारात है, नबी की मुकद्दस जात है, उनका पाकीज़ा हाथ है, उसी में तोहफे सलात है। वो अल्लाह क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अच्छा, तो मेराज एक बार बताऊं आपको, जल्दी जल्दी बताऊंगा ताकि समय सीमा में वो पूरा समंदर मैं आपको दे सकूं। जैसे आना सागर गरीब नवाज के प्याले में आ गया था तो पूरा समंदर 10-12 जुमलों के अंदर, जो समझे वो सिकंदर, नहीं तो कूदे मिसल बंदर। हजरात मुस्कुरा के आप रिलैक्स हो गए हैं तो सुनिए, 50 वक्त की नमाज थी जब अल्लाह ने दिया। 50 टाइम्स हजरत मूसा मिले, या रसूलल्लाह बहुत ज्यादा है, कम करवाइए। नबी वापस हो गए। नबी का अकीदा सुनो, ये मौलवी का अकीदा नहीं, मूसा कलीमुल्लाह का अकीदा है कि माना नमाज फर्ज है, मगर ए हबीब तुम ऐसे हबीब हो कि फर्ज भी घटवाओगे तो घट जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, ये नबी का अकीदा मेरे नबी के बारे में, ये रसूल का अकीदा मेरे रसूल के बारे में, सुभान अल्लाह। ये ज्यादा है, इसे कम करवाइए। तो कम करवाने की बात तभी तो करेंगे जब कम करवाने का पावर हो। क्या कहना। और जब रसूल की नजर में मेरा रसूल मुख्तार है, बेशक, बेशक, तो ये मुहताज करने वाले विदेशी एजेंट, इनको किसने हक दिया कि मूसा कलीमुल्लाह के अकीदे पर चिन्ह लगावे, मूसा कलीमुल्लाह के अकीदे पर सवालिया निशान लगावे? मूसा कलीमुल्लाह ने कहा या रसूलल्लाह ये ज्यादा है, कम कराइए। इसका मतलब ये कि मूसा कलीमुल्लाह ने हमारे आका और मौला में ये ताकत मानी बेशक, बेशक, हाँ, कि फर्जियत को घटवा सकते। बेशक, तवज्जो है, फर्जियत को। अबे जो नबी फर्जियत को घटवा सकता है वो जब चाहे अपनी उम्मत की मासियत को बिटवा सकता है। नारे तकबीर, नारे
خوب بہت خوب واہ وہ 50 سے 45 45 سے 40 40 سے 35 35 سے 30 30 سے 25 25 سے 20 20 سے 15 15 سے 10 موسیٰ نے کہا اور کم کرائیے تو 10 سے 5 اور جب 5 ہو گئی تو موسیٰ نے کہا اور کم کرائیے سب نہیں پڑھیں گے آج صحابہ کرام ہیں تابعین کرام ہیں سب پانچوں وقتی پڑھ لیں بلکہ زیادہ پڑھ لیں نفل پڑھ لیں لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سب نہیں پڑھیں گے آج ایمانداری سے بتاؤ بمبئی والوں سب نماز پڑھتے ہیں سارے سنی نماز پڑھتے ہیں نہیں نا تو تم پڑھ نہیں رہے ہو آج اور موسیٰ کو پتا ہے 1400 سال پہلے کہ جب کلیم اللہ کا علم غیب ایسا ہے تو حبیب اللہ کا علم غیب کیسا ہوگا چھوڑا ہم نے آج انہیں معلوم ہے پہلے جی یا رسول اللہ اور کم کرائیے یہ 5 بھی زیادہ ہے اور کم کرائیے سب نہیں پڑھیں گے اور سب نہیں پڑھیں گے یہ بات سامنے آ رہی ہے تو علم غیب کلیم جب ایسا ہے تو علم غیب حبیب کیسا ہوگا اور دوسری بات یہ کہ میرے نبی نے کیا کہا اے موسیٰ اللہ نے اپنے کرم سے 50 کو 5 کر دیا ایک ایک شبدوں پہ دھیان دیجئے گا نکل نہ جائے اللہ نے اپنے کرم سے 50 کو 5 کر دیا اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اور کم کراؤں اردو جاننے والوں کی توجہ چاہوں گا رسول نے کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اور کم کراؤں یعنی نماز کی فرضیت وہی ٹھہر گئی جہاں غیرت مصطفیٰ ٹھہر گئی سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب لیکن ایک خوشخبری سناؤں گڈ نیوز شبھ سماچار تم صرف 5 وقت کی نماز پڑھو چلو 5 ہی وقت کی پڑھو only 5 times پکا ارادہ کر لو تو بے نمازی بیٹھے تھے اور نمازی بن کے اٹھو گے ول پاور آتم وشواس سیلف کانفیڈنس اپنے آپ پہ بھروسہ کر کے انشاءاللہ تعالی ہم نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے ایسا پکا ارادہ کر لو تو خوشخبری یہ ہے کہ نماز پڑھو گے 5 وقت اور ثواب ملے گا 50 وقت گڈ نیوز شبھ سماچار کتنی اچھی خبر ہے آپ نماز کر پڑھیں گے کئے وقت کی 5 اور ثواب ملے گا 50 اچھا لگا کہ نہیں سن کے اچھا لگا نا آپ بھی یہی کیجئے نوکر سے 5 دن کام کرا کے 50 دن کی پگار دیجئے بولے بھٹا بیٹھ آئے گا ٹاٹا برلا ڈالمیا سے کہو کہ 5 سال کام کرا کے 50 سال کی تنخواہ دو بولے پورا ٹاٹا انسٹیٹیوٹ نیچے چلا جائے گا کسی میں ہمت ہے یار 5 گھنٹہ کام کراوے 50 گھنٹے کا دے 5 دن کام کراوے اے اللہ تو نے ایسا کیوں کیا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم کی اور تو ثواب دیتا ہے 50 وقت کا ایسا کیوں کیا کہ ہاشمی سمجھ رحمت رب کو سمجھ فیضان خدا کو سمجھ یہ فیض ربی کو سمجھ ارے تو دیکھتا نہیں توجہ تو دیکھتا نہیں کہ میرے حبیب نے نماز کو کم کروایا میں نے نماز کم کر دیا ثواب کو کہاں کم کروایا جو ثواب کو کم کروں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اختیار مصطفیٰ محمد رضا کانفرنس حضور غازی ملت میں نے نماز کو میرے حبیب نے نماز کو کم کروایا نماز کم کر دیا ثواب کو کہاں کم کروایا جو ثواب کم کروں تو چلے سب پڑھنے کے لیے چلے جب سب پڑھنے کے لیے چلے ہم بھی چلے وہ بھی چلے سب چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سامنے آئی ان کا سنو سلو نماز پڑھو میں چاہوں گا کہ جو ہمارے مبلغین ہیں
सलात व सुन्नत की दावत देते हैं, वो तवज्जो से इस हदीस को सुनो। बेशक सल्लू कमा राइतुमूनी उसल्ली, बेशक बेशक, नमाज पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। सुन्नत का फैजान दे, मेरे नबी के अल्फाज का फैजान दे, कौले रसूल, अमले रसूल, सुकूते रसूल का फैजान, हदीसे कौली, हदीसे फेली, हदीसे सुकूत को दे। नबी ने कभी कह के किया, कभी करके बताया, कभी खामोशी की मुहर लगाई। बेशक क्या फरमाया? सल्लू कमा, नमाज पढ़ो कमा जैसा की, कमा उपमा, मिसाल दिया रसूल ने, कमा जैसे, कैसे या रसूलल्लाह? राइतुमूनी, अबे जैसा तेरे को दिखता है, जैसा तुझे दिखाई देता है। क्या? उसल्ली, मैं नमाज पढ़ता हूँ, हाँ, तो तेरे को दिखता है, हाँ, तो जैसा दिखता है वैसा पढ़ो। रसूल ने ये नहीं कहा कि मेरी तरह पढ़ो। क्या कहना, जो चाहो, नबी ने ये नहीं कहा कि नमाज मेरी तरह पढ़ो, बल्कि फरमाया कमा रायतुमूनी, रोयत, और रोयत माने देखना। चांद देखने वाली कमेटी को रोयते हिलाल कमेटी, रोयते हिलाल, रोयत माने देखना, वही रोयत इसमें है। कमा रायतुमूनी, जैसी रोयत होती है, जैसा तुझे दिखाई देता है। अगर हम रसूल की तरह नमाज पढ़ पाते तो नबी फरमाते सल्लू कमा सल्लैतो, सल्लू कमा सल्लैतो, पढ़ो जैसे मैंने पढ़ा। नबी ने ये नहीं कहा कमा सल्लैतो, कमा राइतुमूनी, जैसा तुझे दिखाई देता है, जैसा तुझे नजर आता है, जैसा तुझे दृष्टि गोचर होता है, जैसी तेरी नजर में है। तू मेरी तरह नमाज नहीं पढ़ सकता, अपने देखने की तरह पढ़। क्या बात है, अपने देखने की तरह पढ़। तो एक नमाज के आशिकों, एक खाने खुदा को अपने सजदों से आबाद करने वालों, ये सुन्नत और जमात को नमाज की दावत देने वालों, खुशखबरी सुनाता हूं, नबी के इरशाद को समझो। नबी की तरह नमाज पढ़ने का ख्याल छोड़ दो। अब जैसा नजर आता है वैसा पढ़ो। नबी पढ़ते हुए जैसे दिखाई देते हैं वैसा पढ़ो। ए रसूल, आपने हमारी नमाज को हमारी नजर पे क्यों डाला? ए रसूल, आपने हमारी नमाज को हमारी नजर पे क्यों डाला? तो इश्क ने जवाब दिया, हाशिमी पैगंबर ने नमाज को इसलिए नजर पे डाल दिया कि जिसकी नजर रसूल पे अच्छी होगी उसकी नमाज अच्छी होगी, जिसकी नजर खराब होगी उसकी नमाज खराब होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत, मसलके आला हजरत। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह। अब इसी हदीस पर अगर और गौर किया जाए तो पता चलता है कि हनफी भी हक पे है, शाफई भी हक पे है, मालिकी भी हक पे है, हम्बली भी हक पे है। हनफी भी बरहक, शाफई बरहक, मालिकी बरहक, हम्बली बरहक। क्यों? किसी को नबी की तरह नमाज पढ़ना नहीं है, किसी को नबी की तरह नमाज पढ़ना नहीं है, अपने देखने की तरह पढ़ना है। तो हनफी को जैसा नजर आया हनफी ने पढ़ा, मालिकी को जैसा नजर आया मालिकी ने पढ़ा, शाफई को जैसा नजर आया शाफई ने पढ़ा, हम्बली को जैसा नजर आया हम्बली ने पढ़ा। सब अपने देखने की तरह पढ़ा। हम रसूल की तरह नमाज नहीं पढ़ सकते। अच्छा एक बात बताओ, नमाज इख्तियार में है ना, जब चाहो पढ़ लो, जब चाहो छोड़ दो।
اختیار میں ہے نا. نماز جب چاہو پڑھو, جب چاہو چھوڑ دو, اختیار میں ہے. اچھا تمہارا آدمی ہونا بھی تمہارے اختیار میں ہے کہ جب چاہو آدمی رہو, جب چاہو کتا ہو جاؤ. تمہارے اختیار میں ہے اپنی باڑی بدلنا, تمہارے اختیار میں ہے اپنی مانوتا کو بدل دینا, اپنی آنکھ ناک کان ہاتھ پیر چینج کر کے کوئی اور شکل. ہاں نماز جب چاہو پڑھ لو اور جب چاہو چھوڑ دو. کیا اپنی بشریت جب چاہو لے لو, جب چاہو چھوڑ دو. اب مجبور ہے نا بشریت میں. اللہ نے بشر بنا دیا, آپ بشر ہی رہو گے. اللہ نے جس کو شیر بنا دیا وہ شیر ہی رہے گا. اللہ نے جس کو مرد بنا دیا وہ مرد ہی رہے گا. جسے عورت بنا دیا عورت بنا, وہ ایسا نہیں جب چاہو عورت ہو جاؤ, جب چاہو چھوڑ دے, جب چاہو تم بشر ہو جاؤ, جب چاہو چھوڑ دو. ایسا ہے. اور نماز جب چاہو لے لو, جب چاہو چھوڑ دو. ہمیں جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہم رسول کی طرح نہ کر سکے تو بشریت میں تو ہم محتاج ہیں, وہ رسول کی طرح کیسے ہوگی؟ بہت. اب میرے رسول نے بڑی بڑھیا بات کہی کہ نماز پڑھا جائے, موڈ بن گیا, کام ہو گیا, آپ نے مائنڈ میں کب کر لیا کہ ہمیں نماز نہیں چھوڑنا ہے, تب آپ کے لیے یہ ضروری کہ کیسے پڑھیں. حضور فرماتے ہیں جب نماز پڑھو, جب نماز پڑھو تو ایسی پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو. جب نماز پڑھو تو ایسی پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو. اور اگر ایسا آسان نہ ہو, مشکل ہو, گویا خدا کو دیکھ رہا ہوں, تو پھر یہ یقین کرو نماز کے دوران کہ خدا تمہیں دیکھ رہا, خدا تمہیں دیکھ رہا. 4 رکعت نماز پر ظہر, اللہ اکبر کہا, ثنا پڑھ رہے اور دل میں خدا دیکھ رہا. بے شک. الحمد پڑھ رہے ہیں, دل میں خدا دیکھ رہا ہے. سورہ ملا رہے ہیں, خدا دیکھ رہا ہے. رکوع میں گئے, سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, خدا دیکھ رہا ہے. سمی اللہ لمن حمیدہ, خدا دیکھ رہا ہے. سجدے میں گئے, خدا دیکھ رہا ہے. بیٹھ گئے, خدا دیکھ رہا ہے. پھر سجدے میں گئے, خدا دیکھ رہا ہے. یہ خیال نکلنے نہ دینا. جب تک نماز میں رہو یہی سوچتے رہو کہ خدا دیکھ رہا ہے, خدا دیکھ رہا ہے, خدا دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر 5 وقت کی نماز میں تم یہ سوچتے رہے کہ خدا دیکھ رہا ہے, خدا دیکھ رہا ہے, خدا دیکھ رہا ہے, تو 5 وقت کی نماز میں اندازے کے حساب سے 2 گھنٹہ تو لگے گا. ایک دن میں 2 گھنٹہ پریکٹس کیا, خدا دیکھ رہا ہے. دوسرے دن 5 وقت میں 2 گھنٹہ, 4 گھنٹہ ہو گیا, خدا دیکھ رہا. یہ 4 6 ہوگا. ایک ہفتے میں 14 گھنٹہ, ایک مہینے میں 60 گھنٹہ. یہ گھنٹہ دن بنے گا, یہ دن ہفتہ بنے گا. خدا دیکھ رہا ہے, خدا دیکھ رہا ہے. یہ سال بن جائے گا. اور کئی سال تک سوچتے رہے نماز میں خدا دیکھ رہا ہے, خدا دیکھ رہا ہے, تو یہ خیال ایسا جم جائے گا کہ نکلے گا ہی نہیں. مثال لے لو, ہمارے گھر کے کسی پتھر پہ پانی کی ایک بوند گرے, پتھر پہ پانی کی ایک بوند گرے, پتھر کا کچھ بگڑے گا؟ بولو بھائی, نہیں بگڑے گا. شرط یہ ہے کہ وہ پانی کی بوند لگاتار گرے. ہمارے یہاں برسات میں وہ جو پانی کا گرنے والا حصہ ہے, دریا کھبرا, وہ ایک پتھر پہ گرتا رہا, گڈھا ہو گیا. 6 مہینے میں پتھر میں گڈھا ہو گیا, کیونکہ مسلسل لگاتار بغیر ناغہ پانی کی چوٹ, بوندوں کی چوٹ لگاتار لگتی رہی, گڈھا ہو گیا. تو اگر قطروں کی چوٹ لگاتار ہو تو پھر گڈھا ہو جاتا ہے.
خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے کا خیال اگر دل پہ چوٹ مارتا رہے تو دل و دماغ میں گڈھا ہو جائے گا اور یہ نکلے گا نہیں، ہر وقت دماغ میں رہے گا خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ تو بات صرف نماز تک نہیں رہے گی، کیا کہنا، جب تو مسجد میں جوتا اتارے گا تب بھی سوچے گا خدا دیکھ رہا ہے، کیا کہنا، رکوع میں خدا دیکھ رہا ہے، سجدے میں خدا دیکھ رہا ہے، قیام میں خدا دیکھ رہا ہے۔ اب مسجد سے باہر نکلا تو بھی سوچے گا خدا دیکھ رہا ہے، بازار میں جائے گا سوچے گا خدا دیکھ رہا ہے، کھاؤ گے تو سوچو گے خدا دیکھ رہا ہے، کچھ پیو گے تو سوچو گے خدا دیکھ رہا ہے، دعوت دو گے تو سوچو گے خدا دیکھ رہا ہے، نعت پڑھو گے تو سوچو گے خدا دیکھ رہا ہے، تقریر کرو گے تو سوچو گے خدا دیکھ رہا ہے، حق زوجیت ادا کرو گے تو سوچو گے خدا دیکھ رہا ہے، ماں باپ کے قدموں کو چومو گے تو خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ ایسا چھا جائے گا کہ تیرے ہاتھ سے شراب کی بوتل گر جائے گی کہ خدا دیکھ رہا ہے، میں جھوٹ کیسے بولوں خدا دیکھ رہا ہے، میں زنا کیسے کروں خدا دیکھ رہا ہے، میں بلاತ್ಕಾರ کیسے کروں خدا دیکھ رہا ہے، میں حرام کیسے کروں خدا دیکھ رہا ہے، میں حرام کھاؤں کیسے خدا دیکھ رہا ہے، حرام پیوں کیسے خدا دیکھ رہا ہے، نبی کی توہین کروں کیسے خدا دیکھ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، نعرہ تکبیر۔ بہت خوب، بہت خوب، واہ میں صحابہ کو برا کیسے کہوں خدا دیکھ رہا ہے، اہل بیت کی عظمت سے انکار کیسے کروں خدا دیکھ رہا ہے، غوث اعظم کے آگے کیوں نہ جھکوں خدا دیکھ رہا ہے، غریب نواز کو سر پہ کیوں نہ بٹھاؤں خدا دیکھ رہا ہے، احمد رضا کے عقیدے کو گلے سے کیوں نہ لگاؤں خدا دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، واہ بہت خوب، بہت خوب، واہ واہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ جس کا دل خشیت الہی کا حسینہ اور محبت رسول کا مدینہ بن جائے گا، وہ چلے گا تو سوچے گا خدا دیکھ رہا ہے، وہ کھائے گا تو سوچے گا خدا دیکھ رہا ہے، وہ کچھ بولے گا تو سوچے گا، توجہ چاہوں گا، ایک بات آ گئی، وہ چلے گا تو سوچے گا خدا دیکھ رہا ہے، وہ بولے گا تو سوچے گا خدا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھے گا تو سوچے گا خدا دیکھ رہا ہے، کچھ سنے گا تو سوچے گا خدا دیکھ رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ دل میں کچھ سوچے گا تو یہ بھی سوچے گا خدا دیکھ رہا ہے۔ نظر پاک ہو رہی ہے، کان پاک ہو رہے ہیں، سماعت پاک ہو گئی، بصارت پاک ہو گئی، دل پاک ہو گیا، دماغ پاک ہو گیا۔ اب جب دماغ پاک ہوا تو خدا پاک مل گیا، رسول پاک مل گیا، غوث پاک مل گیا، احمد رضا کی تعلیمات پاک مل گئی۔ یہ سب اس لیے ملیں گے، اگر احمد رضا کو دل میں لانا ہے تو وہ نعروں سے نہیں آئیں گے، کیا کہنا، اگر غوث اعظم کو دل میں لانا ہے تو وہ نعرہ لگانے سے نہیں ملیں گے، اگر غریب نواز کو دل میں لانا ہے تو وہ نعرہ لگانے سے نہیں، ارے اپنے دل کو پاک کر لے، جتنے پاک ہیں سب آ جائیں گے۔ کیا کہنا، ناپاک میں پاک نہیں ہوتا، ناپاک میں پاک نہیں ہوتا، نجاست میں طہارت نہیں ہوتی۔ اب اگر تو دل کو پاک کر لے تو علی پاک، عثمان پاک، عمر پاک، صدیق پاک، غوث پاک، خواجہ پاک، ہر ولی پاک، قرآن پاک، اسلام پاک۔ پہلے اپنے من کو پوتر کرو، آتما کا شدھیکرن کرو، مانسکتا میں پوترتا کو لاؤ، خواجہ غریب نواز کی محنت کو محسوس تو کرو۔ کیا رشتہ ہے ہم غریبوں کا غریب نواز سے؟ اطمینان کا رشتہ ہے، اطمینان کا رشتہ ہے کہ بھارت میں سنی غریبوں کا بال بیکا نہیں ہوگا، کیونکہ اے جماعتیوں تمہیں بچانے کے لیے کوئی امیر نواز نہیں ہے، غریب سنیوں کو بچانے کے لیے غریب نواز موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت۔ انشاءاللہ 24 تاریخ کو تفصیلی بحث ہوگی، جب امام احمد رضا کانفرنس میں گونڈی میں بے شک امام احمد رضا کے قلم کی ڈنڈی دکھاؤں گا، یہ گونڈی ہے،
امام احمد رضا کانفرنس ہو رہی انشاءاللہ، اس میں تفصیلی گفتگو کروں گا. یا میں رشتہ بتا کے جاتا ہوں کیا تعلق ہے امام احمد رضا کا مخدوم اشرف سے. کیا کہنا، کیا تعلق ہے خاندان اشرفیہ سے، کیا تعلق ہے خاندان برکاتیہ سے، کیا تعلق ہے سلسلے نظامیہ سے. احمد رضا کا تعلق غریب نواز سے کیا ہے، امام احمد رضا کا تعلق غوث اعظم سے کیا ہے، امام احمد رضا کا تعلق اہل بیت اطہار سے کیا ہے، احمد رضا کا تعلق صحابہ کرام سے کیا ہے. تو اسی پر بات ختم کر دیتا ہوں. صحابہ نے، اہل بیت نے، اولیاء کاملین نے ہمیں مسلمان بنایا. 90 لاکھ لوگوں کو جامع اسلام دلایا. 90 لاکھ لوگ غریب نواز کے مقدس ہاتھوں پہ ایمان لائے. توجہ چاہوں گا. I am going to finish my lecture. Now I am going to conclude my words. Please give me only 10 minutes. Inshallah within 10 minutes I will try my best to conclude my lecture. And now I am going on the conclusion کہ غریب نواز نے مسلمان بنایا، قطب الاقطاب نے مسلمان بنایا، مخدوم اشرف سمنانی نے مسلمان بنایا. لیکن جب مسلمان کے اسلام پر چوطرفہ حملہ ہونے لگا تو امام احمد رضا نے بچایا، امام احمد رضا نے بچایا، عبد القادر بدایونی نے بچایا، فضل رسول بدایونی نے بچایا، فضل حق آبادی نے بچایا، صدر الشریعہ نے بچایا، صدر الافاضل نے بچایا، محدث اعظم نے بچایا، مفتی اعظم ہند نے بچایا. نہ ہم بنانے والے کو چھوڑیں گے، نہ بچانے والے کو چھوڑیں گے. ہم بنانے والوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ اگر خواجہ نے بنایا نہ ہوتا، اگر مخدوم اشرف نے بنایا نہ ہوتا، اگر مخدوم بھیکا نے بنایا نہ ہوتا، اگر مخدوم ماہیمی نے بنایا ہی نہ ہوتا تو ہم بچاتے کس کو، بچاتے کس کو. کمال یہ ہے کہ وہ ہیں بنانے والے. اور کچھوچھا، آج کا کچھوچھا، آج کا مارہرہ مطہرہ اور بریلی شریف. اب یہ سمجھ جانا، کچھ لوگ ہاشمی میاں کو کچھوچھا سمجھتے ہیں، غلطی مت کرنا. کچھوچھا ہاشمی سے نہیں، ہاشمی کچھوچھے سے ہے. کچھوچھا مخدوم اشرف سے ہے، بریلی امام احمد رضا سے ہے، مارہرہ سید برکت اللہ سے ہے، اجمیر غریب نواز سے ہے. ہماری عمروں سے کچھوچھا نہیں ہے، نہ ہمارے ہم عمروں سے، ہمارے ہم عمروں سے بریلی ہے، نہ ہمارے ہم عمروں سے مارہرہ ہے. وہ اپنے بزرگوں سے ہے. برکت اللہ کی برکت نے مارہرہ کو مطہرہ بنایا، مخدوم سمنانی کی کرامت نے کچھوچھا کو مقدسہ بنایا. امام احمد رضا کے اخلاص نے، تجدید و احیاء نے، احقاق حق، ابطال باطل، جس نے اپنے قلم کو ذوالفقار بنا دیا، جس نے تباہت کے خیبر کے باپ کو اکھاڑ کر اعلان کر دیا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ عدو کے سینے میں خار ہے. وہ قلم نہیں بھولا جا سکتا. وہ بچانے والا صدر الشریعہ، صدر الافاضل، ہم سبھی ہیں غوث اعظم سید علی حسین. یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے ہمیں بچایا. اور ان سارے ہم تمام سنیوں کے، بڑے سنیوں کے امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان. اس لیے آؤ، نہ ہمیں دیکھو، نہ ہاشمی کو دیکھو، نہ ہاشمی کے گھر کو دیکھو، مخدوم اشرف کو دیکھو. نہ انہیں دیکھو، نہ انہیں دیکھو، اعلیٰ حضرت کو دیکھو. نہ بچوں کو دیکھو، نہ سچوں کو دیکھو، سید برکت اللہ کو دیکھو. خاتم الاکابر سید علی رسول مارا روی کو دیکھو. اجمیر میں خادم کو مت دیکھو، غریب نواز کو دیکھو. خادموں کی لڑائی اور ہے، مخدوموں میں پیار اور ہے. جب مخدوم اشرف کو امام احمد رضا سے لایا نہیں جا سکتا تو کان کھول کے سن لو، سر پٹک پٹک کے مر جاؤ گے. کچھوچھا کو بریلی سے لایا نہیں جا سکتا، کیونکہ ہماری پہچان مخدوم اشرف ہے اور بریلی کی پہچان اعلیٰ حضرت ہے. اب کوئی کتنا دعا مانگے، سنا ہے جمع ہو رہے ہیں دعا مانگیں گے.
اعلیٰ حضرت کا اثر ختم ہو جائے، اعلیٰ حضرت کا اثر ختم ہو جائے، 3-4 دن رہیں گے، پیشاب کریں گے، پیخانہ کریں گے، چلے جائیں گے، کہا کوئی پروگرام چھوٹنے میں آیا ہے، آنے دو۔ وہ کتنا بول رہے ہیں گھٹیا حضرت نکلیں گے، اور ہم کتنا بھی چپ رہے ہیں، ہمارا امام اعلیٰ حضرت نکلے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک کیا گیت گاتا رہا ساری زندگی، لب پھول دہن پھول دہن پھول بدن پھول، کیا کہتا رہا سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، گھر پہ نظر گئی تو بولا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ایسا امام مقدر والوں کو ملتا ہے، اور میں آپ لوگوں کو بدھائی دیتا ہوں کہ آپ اپنے مجدد اعظم کو اپنے دل میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ وہ 24 تاریخ نہ بھولے، 24 کا پوسٹ مارٹم ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، ہرگاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام